یہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہاں جب ہم عبارت کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جی ہاں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، جی ہاں، اور پھر کہا صلو علیہ وسلم، تم صلاۃ بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ ٹھیک، اب صلاۃ جو ہے وہ تو دعا ہو گئی رحمت کی جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور سلام کیا ہے؟ اس کے الفاظ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایسی صورت میں یہ جب مسلمان سلام کرتا ہے، اور اس میں یہ لفظ جو آگے آئے نا سلموا تسلیما، جی ہاں، اس کو عربی گرامر میں اور ترکیب کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ تسلیمہ جو ہے یہ مفعول مطلق ہے۔ جب کسی مفعول کو لایا جائے اسی صیغے میں سے اسی فعل کا تو اسے مفعول مطلق کہتے ہیں، اور اس میں تاکید آ جاتی ہے، اور اس میں ایک قسم بیان کرنا بھی آتا ہے کہ آپ سلموا تسلیما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص سلام بھیجو، وہ سلام کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس سلام کے اندر سلامتی کی دعا بھی ہے، سلامتی کی دعا بھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر لینے کا بھی کوئی ایک زاویہ نکلتا ہے اس میں مولانا؟ جی اگر ہم دیکھیں اس کو کہ سلموا تسلیما، اصل میں جب ہم لفظ اسلام ایک ہے سلام، ایک ہے اسلام، جب ہم لفظ سلام بولتے ہیں تو اس سے سلامتی کا لفظ آتا ہے، ٹھیک، اور جب ہم لفظ اسلام بولتے ہیں تو باب افعال ہوتا ہے، ٹھیک، اس کا معنی ہوتا ہے گردن جھکانا، اتباع کرنا، وہ چیز اس کا مادہ بھی سین لام میم ہی ہے۔ آپ بالکل صحیح سوال آپ نے فرمایا کہ مادہ دونوں کا ایک ہے۔ اب سلم کا معنی گردن جھکانا اور بات کو ماننا، اگر دونوں معنوں کو جوڑ لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، سر جھکا دو، سلامتی اسی میں ہے، سلامتی اسی میں ہے۔ لہذا یہ شخص جب یوں کہتا ہے کہ صلو علیہ وسلم و تسلیمہ پر عمل کرتے ہوئے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ایسی صورت میں بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھ دیا، روح المعانی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی صفتی ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ جب یوں کہا السلام علیکہ تو اس سے دعا یہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ رحمت نازل فرمائے اپنی تمام صفات کے ساتھ۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے صلاۃ و سلام کی کہ آج امتی کے اوپر یہ لازم ہے کہ اگر کسی نشست کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ایسی صورت میں ایک بار پہلی بار صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے، اس کے بعد واجب فرما رہے ہیں، واجب ہے، اللہ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جگہ باتیں فرمائی کہ جس سے تاکید معلوم ہوتی ہے۔ ایک تو وہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آمین کہا، پھر دوسرے سٹیپ پر قدم رکھا آمین کہا، پھر تیسرے پہ آمین کہا، تو پوچھا تھا صحابہ نے کہ بھی آج خلاف توقع بات معمول بات ہو رہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ پہلے جب میں نے زینے پر قدم رکھا ممبر کے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ویل، کہ افسوس ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور پھر جنت میں نہ جا سکے، یعنی ان کی خدمت کر کے۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ برباد ہو وہ شخص، افسوس ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کا آخری عشرہ پائے پھر اس کی مغفرت نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ویل، ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص کے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ اس کی وجہ سے یہ درود شریف پڑھنا واجب ہوا، اور بخیل قرار دے رہے ہیں، بخیل قرار دے رہے ہیں اس شخص کو جو کہ نہ پڑھے درود شریف۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے یہ انسان درود شریف پڑھے، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ پہلی والی بات ساتھ جوڑ لی جائے کہ صلاۃ کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرا،
کہ جو شخص مجھ پر رحمت کی دعا ایک مرتبہ کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم درود شریف پڑھیں، ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں۔ یقیناً، لیکن ہم ہم جو محتاج۔ ضرور ہم پڑھتے ہیں جی۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے نا؟ بے شک بے شک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح ارشاد موجود ہے جی کہ کوئی انسان دور سے پڑھتا ہے جی تو فرشتے مجھ تک وہ درود شریف پہنچاتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ میرے قریب آ کر درود شریف پڑھتا ہے تو میں ایسی صورت میں خود سنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب بعض فقہا نے، محدثین نے ایک بات عجیب و غریب لکھ دی کہ ہم یہ کیسے حد بندی کریں کہ قریب کیا ہے اور نزدیک کیا، دور جی کیا ہے؟ جی تو تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس پر متفق علیہ جواب یہ دیا کہ جو شخص مسجد نبوی میں داخل ہو گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آج کل جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی رش ہوتا ہے، ہم روزہ اطہر پر سلام نہیں بھیج سکتے اور سلام کے لیے حاضر ہونے میں دقت ہو رہی، ٹھیک ہے، ترتیب میں وہ جائیں تو انشاءاللہ موقع مل جائے گا، لیکن جب وہ عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسجد نبی میں حاضری کا موقع ملے تو بس مسجد میں جہاں کہیں بیٹھ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس وقت انشاءاللہ موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا صلاۃ و سلام سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے